أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ویڈیو دراصل انگلش میں پہلے یوٹیوب پہ میں پوسٹ کر چکا ہوں، لیکن پھر مجھے لگا کہ یہ پوسٹ اردو میں بھی موجود ہونی چاہیے تاکہ ہمارے سارے بھائی بہنیں سب سمجھ سکیں کہ اس ویڈیو میں کیا میسیج ہے۔ یہ ویڈیو دراصل ہماری زندگی کا نظریہ، ہماری زندگی کا مقصد، ان سب چیزوں کے گرد یہ ویڈیو گھومتی ہے، اور اس کو انگلش میں میں نے 3 سے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں سے 2 حصے ابھی تک آ چکے ہیں، لیکن اردو میں اس کو ایک جگہ جمع کر رہا ہوں۔ تو ویڈیو جو فرسٹ میری اس کے بارے میں آئی تھی وہ تھی لائف کے بارے میں، کہ ہم اس دنیا میں کیوں ہیں، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اور دوسری ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا نظریہ کیا ہو، ہم کیسے زندگی گزاریں، ہم کیا کریں گے زندگی بہتر ہوگی، ہم کیا کریں گے دوسروں کی زندگی بہتر ہوگی۔ اور اس کے سلسلے کی جو تیسری ویڈیو ابھی بنے گی انگلش میں انشاءاللہ جلد، وہ ہوگی مشن آف لائف کے بارے میں، اور چوتھی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ ویلیوز آف لائف کے بارے میں۔ تو یہ سارا سلسلہ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ تو اب ہم انشاءاللہ آج کی ویڈیو ابھی شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ہمارا اس سلسلہ آپ کو پسند آ رہا ہے تو آپ ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کریں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلی بات کہ ہم دنیا میں آئے، اللہ نے ہمیں تھوڑے سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، بہت جلد ہماری واپسی ہے۔ تو ہم یہ بات برملا کرتے ہیں کہ جی، جب ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں جی پیدائش کب ہوئی، جی فلاں ڈیٹ، تو میرا اس بارے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ نے یہ شعور دیا کہ ہم نے چیزوں کو سمجھنا شروع کیا، علم و آگہی کی بنیاد پہ، فہم و شعور کی بنیاد پہ، عقل و دلیل کی بنیاد پہ، جس دن سے ہم نے یہ سمجھنا شروع کیا وہ ہماری تاریخ پیدائش ہے۔ اب یہ میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، آپ کا سب کا متفق ہونا، اس پہ اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ میری رائے ہے، لیکن میری رائے یہی ہے کہ اس سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کا ظاہر سی بات ہے ہمیں اس طرح شعور حاصل نہیں ہے، اس میں ہماری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ہماری زندگی میں یہ فیصلے ہمیں خود کرنے کی ایک اللہ نے ہمت دے دی، اللہ نے ایک ہمیں موقع دے دیا۔ تو یہ جو ڈیسیجن پاور ہے یہ اصل میں ہماری تاریخ پیدائش ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہ ہم ایک وقت آیا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے سچ کا ساتھ دینا ہے یا کبھی کبھی سچ کو چھوڑنا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں کہ پہلے فیصلے کی قوت، اور دوسرا کبھی سچ کا ساتھ دینا اور کبھی سچ کا ساتھ نہ دینا۔ یہ جب 2 چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی، اس کے بعد ہماری اصل زندگی شروع ہوئی۔ تو اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ نے جو نعمت دی ہے فیصلہ کرنے کی، ہمیں ہر حال میں سچ کا ساتھ دینا ہے۔ اگر ہم واقعی انسان ہیں، اگر ہم اللہ کے بندے ہیں، اگر ہم ہر حال میں سچ کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان کی شکل میں تو پیدا ہوئے ہیں، لیکن دراصل انسان ہم نہیں ہیں، ہم انسان جیسے ہیں۔ تو اگر ہم نے انسان جیسا ہونے کے ساتھ انسان بننا ہے اور انسان کہلانا ہے اور اللہ کا پسندیدہ انسان بننا ہے، اشرف المخلوقات بننا ہے، جس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا، اگر ہم نے وہ بننا ہے تو پھر ہمیں زندگی بھی وہ گزارنی پڑے گی جو ہمارے اللہ کو پسند ہے۔ تو ورنہ یہی ہے کہ قرآن پاک نے ان لوگوں کو جو اللہ کی نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے نبی والی زندگی پہ نہیں آتے، ان کو تو قرآن پاک نے انسان نہیں کہا، ان کو تو حیوان کہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز پہ آنا ہے کہ ہم اللہ کو مانیں، اللہ کی مانیں، اور فہم و شعور کی بنیاد پہ۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے والدین، اگر ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، والدین نے ہمیں بتایا،
ان کو ان کے والدین نے بتایا، ایک سلسلہ یہ ہے۔ لیکن اب اللہ نے ہمیں ایک ایسی عمر دے دی، ایک فہم و شعور دیا، ہم نے اپنے فیصلے کرنا شروع کیے۔ اب ہمیں بیٹھ کے ایک وقت میں اپنی زندگی میں عمر کے کسی بھی لمحے میں یہ سوچنا ہے کہ میں جس اللہ کو مانتا ہوں وہ ایک بے عیب ذات ہے، اس میں کوئی عیب ممکن نہیں ہے، وہ تمام کائنات کا خالق ہے، اس میں ہر خوبی موجود ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے دل میں ہے، وہ شہرگ سے قریب ہے۔ اس کو فہم و شعور کی بنیاد پہ ہم نے ماننا ہے۔ تو یہاں سے ہماری زندگی وہ شروع ہوتی ہے جسے ہم زندگی کہہ سکتے ہیں، واقعی وہ زندگی ہے۔ تو ایک تو یہ مرحلہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں یہ توفیق دے دے اور ہم یہ چیز سمجھ لیں کہ ہمارا رب بے عیب ہے، ہر خوبی سے پاک ہے، پوری کائنات کا خالق مالک رازق ہے، یہ سب چیزیں جب ہمیں سمجھ میں آ گئیں تو اس کے بعد ہم نے اس نظریے کی بنیاد پہ زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر دوستو یہ ہے کہ یہاں سے ہماری زندگی جو شروع ہوتی ہے، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے ہمیں ہمارے رب کی ہے۔ ہم اپنے رب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے رب کا تعلق حاصل کرنے کی جد و جہد کرنی ہے، اور بہت آسان ہے، اس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ سے جو تعلق جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ جلدی اس کی طرف رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اتنے کریم رب سے تعلق جوڑنا ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اب یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اپنا تعلق اللہ سے قائم کرنا ہے۔ جب ہم یہ جد و جہد کریں گے، ہمیں اللہ اپنے دل میں محسوس ہوگا، کیونکہ اللہ نے انسان کو جو سب سے زیادہ مقام دیا وہ کس لیے کہ انسان اپنے دل سے جو تعلق قائم کرتا ہے وہ اس کی پہچان ہوتا ہے، اور ہمارا دل سے تعلق اگر ہمارے رب سے ہوگا تو یہ ہماری پہچان ہے، اور یہ ہماری پہچان ہمیں اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ اگر ہمارے دل کا تعلق اللہ سے نہیں جڑا، ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں، ہم اشرف المخلوقات جیسے ہیں، صرف شکل کی حد تک۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ تعلق نصیب فرمائے۔ اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ سے یہ تعلق ایک نصیب ہو جائے، کم سے کم درجے میں بھی نصیب ہو جائے، اور ہمارا دل کہے کہ میرا رب سب کچھ ہے، میرا رب میرا سب کچھ ہے، میں اپنے رب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا، میں یہاں تک بھی نہیں کر سکتا کہ میرے کسی عمل سے میرے رب کو تھوڑی سی بھی ناگواری ہو میری طرف سے، تو یہ ہے مسلمان، یہ ہے اسلام، اور یہ تعلیم ہے ہم سب کے لیے جس کو ہم نے لے کے اپنی زندگی میں آگے چلنا ہے۔ اور پھر یہاں سے بات ختم نہیں ہوتی، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ تو ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ کیا۔ اب اس جو فیصلہ ہم نے کیا ہے یہ ایک نظریہ ہے جس کو ہم نے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، یعنی کہ یہ ایک ویژن ہے، اس ویژن پہ ہم خود آگے، اب ہم نے اس ویژن کو آگے لے کے چلنا ہے۔ کیسے لے کے چلنا ہے؟ اس کے لیے تحریر، تقریر اور تمام ممکن ذرائع ہم نے استعمال کرنے ہیں تاکہ یہ دعوت ہر انسان تک پہنچے۔ جس تک پہنچنے کے ہمارے پاس ذرائع ہوں، اسباب ہوں، ہم وہاں تک پہنچیں۔ جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، دنیا میں موجود جدید ترین سہولیات کا ہم سہارا لیں، اور ان میں جو بھی چیزیں شامل ہیں، سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، ہر چیز کا ہم سہارا لیں تاکہ ہمارا پیغام دنیا میں پہنچے۔ اور وہ پیغام کیا ہے کہ ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، ہمیں ہمارا رب ہمیں اپنی زندگی میں چاہیے، ہمارا ہر فیصلہ اس طرح ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے دل میں ہے، اور پھر اس کے بعد دل غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ تو یہ ہم نے نظریہ لے کے چلنا ہے، اور یہی نظریہ ہم نے سب تک پہنچانا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہم نے اور کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو علم اللہ نے ہمیں دیا وہ علم ہم نے سب تک پہنچانا ہے۔ جتنا بھی علم ہمارے پاس ہے، کم یا زیادہ، ہم نے وہاں سے شروع کرنا ہے، اور پھر ہم اس علم کو بڑھانے کی کوشش بھی کریں گے۔ سب کے ساتھ ہم نے علم شیئر کرنا ہے۔ خوشی، اگر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کوئی خوشی دیتا ہے، یا ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ زندگی میں خوشی کیسے آتی ہے، وہ چیزیں ہم نے سب کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔
یہ کہلاتی ہے نظریہ والی زندگی. یعنی ہم اللہ سے کنیکٹ ہو گئے، اس اللہ سے کنیکٹ ہو گئے جس نے علم دینا ہے، جس نے خوشی دینی ہے، جس نے ہر چیز دینی ہے، اس سے ہم کنیکٹڈ ہو گئے. اب اس کے بندوں کے پاس ہم نے جانا ہے، ہر ممکن ذریعے سے، ہر ممکن سبب کے ذریعے سے ہم جائیں گے اور ان سے ہم یہی بات کریں گے، ان تک پہنچیں گے یا ان تک ہم اپنی بات پہنچائیں گے کہ دیکھیں یہ علم ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، اور اللہ ہمیں یہ دینا چاہتا ہے. اور اسی طرح جو اللہ کی طرف سے خوشی آئے گی اس کو بھی ہم اسی طرح شیئر کریں گے کہ یہ ہمارے رب نے ہمیں سکون دیا ہماری زندگی میں، اس طرح اللہ نے خوشی دی ہماری زندگی میں، یہ زندگی اختیار کرنی ہے، یہ ہمارے نبی نے بتایا ہے، ایسا نہیں کریں گے تو یہ ہوگا. یہ چیز ہم نے سب کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اور جب یہ کام ہم کریں گے تو ہم نے کسی سے بدلے کی کوئی امید نہیں رکھنی کہ بدلے میں کوئی ہمارے لیے کچھ کرے گا، کوئی ہم سے تعلق قائم کرے گا، کوئی ہم سے سمجھے گا جی یہ تو بڑا کوئی نیک آدمی ہے یا کوئی بڑا بزرگ ہے، یہ تو مطلب اس کسی چیز کی بدلے میں کوئی امید، کوئی توقع نہیں رکھنی، کیونکہ یہ ایک عام مسلمان کا فرض ہے. ہم نے صرف وہ فرض ادا کیا، جو اللہ نے توفیق دی ہم نے وہ فرض ادا کیا، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ ہم نے کرنا ہے اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کے کرنا ہے. اچھا، اب یہاں تک جو ہم نے بات کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے اس زندگی پہ خود آنا ہے، پھر اس کو ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے. اب یہ جو دوسروں تک پہنچانے کی ساری تفصیل بتائی کہ جی علم بھی شیئر کرنا ہے اور خوشی بھی شیئر کرنی ہے اور سب کے پاس جانا ہے اور ہر ممکن سبب سے ہم نے بات ان تک پہنچانی ہے، تو یہ سب ایک انفرادی جد و جہد ہے. ویژن ہے اس میں، نظریہ ہے اس میں، لیکن یہ ایک شخص کی کوشش ہے جو ایک شخص کر سکتا ہے. اب اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے یہ ہے کہ جب ہمیں یہ دو چیزیں سمجھ میں آ جائیں جو کہ ہم ابھی تک بار بار دہرا بھی چکے ہیں، بات بھی کر چکے ہیں، تو اس سے آگے یہ ہے کہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دے دی، جو بات لے کے ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، اب ہم نے اس کو اپنی زندگی کا مشن بنانا ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی کو اسی ڈگر پہ لائے، اسی طریقے پہ لائے، اور ہر شخص اسی طرح اللہ کی طرف بلانے والا بن جائے جیسے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کوشش کی یا کوشش کر رہے ہیں. تو جب ایک اچھا کام ہم سے ہو رہا ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، تو ہم نے اس چیز کی دعوت دینی ہے، سب کو دعوت دینی ہے کہ آپ اس عظیم مقصد پہ آ جائیں، اللہ کو اللہ کی طرف بلائیں، سب کو بلائیں. ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ سب اللہ کی طرف بلائیں، سب کو اللہ کی طرف بلائیں. یہ ہے مشن. سب اللہ کی طرف بلائیں، سب کو اللہ کی طرف بلائیں، کوئی تفریق نہ کریں. ٹھیک ہے؟ کسی بھی لحاظ سے سب کو ہم نے اللہ کی طرف بلانا ہے. اور اس میں دو کیٹیگری ہوں گی. ایک وہ ہیں جن کو ہم کہیں گے بے طلب، ان کو ان چیزوں کی طلب نہیں ہے جس کی ہم ان کو دعوت دینے کی کوشش کریں گے. ہم نے ان میں طلب پیدا کرنے کی محنت کرنی ہے کہ ان میں طلب پیدا ہو جائے، ان کو یہ پتہ لگے کہ ہمیں ہماری زندگی میں اللہ کی ضرورت ہے. اچھا، ایک تو مرحلہ یہ ہے جو کہ سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، یقیناً سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس میں دوسرا مرحلہ یہ ہے، دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں طلب تو موجود ہے کہ اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، ہماری زندگی صحیح ہو جائے، اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ان میں تڑپ نہیں ہے. ان میں ایک تڑپ ایسی ہونی چاہیے کہ جو بے قرار کر دے کہ بس ہمیں اس کے علاوہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے، اور دنیاوی زندگی کو ایک اعتدال کے ساتھ گزارتے ہوئے یہ کام کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم رہبانیت کی طرف بلا رہے ہیں، دنیا کو چھوڑنے کی نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ زندگی کو معتدل رکھتے ہوئے ایک اچھے طریقے سے زندگی کی تمام سہولیات جو اللہ نے اس دنیا میں ہمارے لیے ہی مہیا کی ہیں، ان سب کو استعمال کرتے ہوئے ہم سب نے اللہ کی طرف بلانا ہے، سب کو اللہ کی طرف بلانا ہے. جن میں طلب نہیں ہے ان میں طلب پیدا کرنی ہے، بے طلب میں طلب پیدا کرنی ہے، جس میں پہلے سے طلب ہے اس میں تڑپ پیدا کرنی ہے. اور یہ کام سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، یہ دونوں کام ہمیں سیکھنے پڑیں گے. پھر اس کے ساتھ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سب کی منزلیں آسان کرے، آنے والی جو منزلیں ہیں سب کے لیے سہولت ہو، کوئی بندہ ایسا محروم نہ رہے، کوئی ایک بندہ بھی محروم نہ رہے، سب کو اللہ تعالیٰ ان کی ہر دلی حاجت پوری کر دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس کے لیے ہم نے دعا کرنی. اور پھر یہ دعا جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں، دعا جب ہم کرتے ہیں، دعا زبان پہ لفظوں کی صورت میں آتی ہے،
لیکن اس سے پہلے دماغ میں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے ایک چاہت کہ میں یہ دعا کروں، تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ وہ دل کی چاہت، دل کی تڑپ، وہ جو لفظ بنیں گے یا خیال بنیں گے وہ ہمارا رب جانتا ہے۔ تو ہمیں اپنے رب سے ایسا تعلق قائم کرنا ہے کہ جب ہمارے دل میں ایک چاہت پیدا ہو، ہمارا رب اس پہ فیصلہ کر دے۔ یہ ہمیں حاصل کرنا ہے، یہ ہماری منزل ہے، یہ ہمارا مشن ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، جب ہم اللہ سے ہر وقت تعلق رکھنا ضروری سمجھیں گے، جب ہم سب کو اللہ کی طرف بلائیں گے، ہر حال میں اللہ کی طرف بلائیں گے، تو اس وقت یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ یہ توفیق عطا فرمائے گا، اللہ یہ ہمیں نعمت عطا فرمائے گا کہ ایک دل میں ہمارے خیال ابھی جنم لے گا صرف، اور اللہ تعالیٰ اس دل کے خیال کو وجود عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہر اس شخص کے لیے وعدہ ہے جو اللہ سے اپنا تعلق قائم کرے، جو اللہ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے، جد و جہد کرے، وہ کسی بھی مرحلے پہ ہو، لیکن جس نے کوشش کا آغاز کر دیا، جس نے نیت بھی کر لی اللہ کی طرف چلنے کی، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی، یہ سارے وعدے اس کے لیے ہیں۔ تو ہم سب نے مل کے یہ کام کرنا ہے، اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اگر ہمیں ہماری زندگی میں اللہ نہ ملا تو ہمیں بے شک کچھ بھی مل جائے، بے شک ساری دنیا مل جائے، اس کا مطلب ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ ہمیں سب سے بڑھ کے اللہ کی طلب ہونا ضروری ہے، ہمارے دل میں یہ چیز ہو کہ اے میرے رب، مجھے تیرے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، یا اللہ مجھے تیرے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہ ہمارا دل بھی کہے، یہ ہماری زبان بھی کہے، یہ ہمارا عمل بھی کہے، یہ ہمارا کردار بھی کہے۔ اس بات پہ ہم نے آنا ہے، اور اس کے بعد وہ مثالی زندگی بنے گی جب ہم سب ایسے ہوں گے کہ یہ دنیا جنت سے زیادہ، جنت مثل ہو جائے گی، جنت سے زیادہ سکون والی جگہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسا سکون بخشیں گے ہمیں بھی، اور جن کے پاس ہم جائیں گے دعوت لے کے ان کو بھی، اور وہ آگے دعوت لے کے جن کے پاس جائیں گے ان کو بھی۔ تو یہ ہماری آج کی اس ویڈیو کا پیغام ہے دوستو، کہ ہمیں اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں پہلے اپنی زندگی جو ہماری ایک فہم و شعور سے شروع ہوئی، فیصلے کی طاقت اللہ نے دی، وہاں سے ہم نے سچ کا ساتھ دینا شروع کیا، اللہ کو مانا، اللہ کو بے عیب ذات مانا، اللہ کو خوبیوں والی ذات مانا، خالق مالک رازق کو ہمارے دل نے مان لیا۔ اس کے بعد ہم نے اس سے تعلق قائم کرنا ضروری سمجھا، اس کو اپنے دل میں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے دل میں ہمارا رب موجود ہے، اور جو کہ اصل میں موجود ہے، مطلب صرف سمجھنا نہیں ہے، رب ہمارا دل میں، ہمارے دل میں موجود ہے۔ اچھا، اب یہ سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد ہم نے اس نظریے کے مطابق ایک زندگی گزارنا شروع کی، اور اس کے بعد یہ ہم نے دوسروں سے بانٹنا شروع کر دیا، علم بھی بانٹنا شروع کر دیا، خوشی بھی بانٹنا شروع کر دی۔ پہلے ہم نے یہ انفرادی جد و جہد شروع کی، اس کے بعد ہم نے لوگوں کو اس میں شامل کرنے کی محنت شروع کر دی، سب نے مل کے یہ کوشش شروع کر دی کہ سب کا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی کا نظریہ، یہ ہے زندگی کا مقصد، یہ ہے زندگی کی قدر، اور یہ ہے زندگی کا حق ادا کرنا، کہ ہم سب کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اپنی آخری سانس تک اللہ کی طرف بلائیں گے۔ فیصلہ ہمارے رب نے کرنا ہے، کسے ہدایت ملنی ہے، کسے ہدایت نہیں ملنی ہے، یہ سب ہم نے اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے یہ کوشش کرنی ہے کہ دنیا کے پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک کوئی بھی محروم نہ رہے، اور ہمارا رب فیصلہ کرے گا۔ تو یہ ہے دوستو آج کی ویڈیو کا پیغام۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہوگا، آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ ایک مشن ہے، یہ ایک مقصد ہے زندگی کا، اس کو آپ بھی اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ ہمارا چینل اسی کے لیے کام کر رہا ہے، پازیٹیوٹی کے لیے کام کر رہا ہے، کہ زندگی میں ایک مثبت سوچ ہو، معاشرے میں ایک مثبت سوچ ہو، جس سے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے، دنیا میں امن قائم ہو، بے چینی، سکون، اور یہ جو مطلب بے چینی ختم ہو اور سکون زندگیوں میں آئے، اور جتنی افراتفری اور نفرت اور یہ دنیا میں اس طرح کے مسائل ہیں یہ سب ختم ہو۔ اس کے لیے ہم سب نے اپنے محدود ذرائع کے ساتھ بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ یہی آج کا میرا پیغام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ہمارے چینل پہ بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کریں گے، چینل بھی سبسکرائب کریں گے، اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔
جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔